اس سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کا تیسرا باب آج ہم کریں گے۔ پہلے 2 چیپٹر ہم نے کیے تھے لاسٹ، آج تیسرا باب ہم کریں گے۔ یہ پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ اور سلیمان نے مصر کے بادشاہ فرعون سے رشتہ داری کی اور فرعون کی بیٹی بیاہ لی، اور جب تک اپنا محل اور خداوند کا گھر اور یروشلم کے چوگرد دیوار نہ بنا چکا، اسے داؤد کے شہر میں لا کر رکھا۔ لیکن لوگ اونچی جگہوں میں قربانی کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں تک کوئی گھر خداوند کے نام کے لیے نہیں بنا تھا، اور سلیمان خداوند سے محبت رکھتا اور اپنے باپ داؤد کے آئین پر چلتا تھا۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اونچی جگہوں میں قربانی کرتا اور بخور جلاتا تھا۔ آمین۔ یہ پہلی 3 آیات میں نے پڑھی ہیں، اور پہلی آیت کے اندر ہی لکھا ہے سلیمان نے مصر کے بادشاہ فرعون سے رشتہ داری کی اور اس کی بیٹی سے اس نے شادی کی۔ تو یہ خدا نے منع کیا تھا کہ غیر اقوام سے شادیوں کے تعلق سے خدا نے یہ لو دیا تھا کہ ان سے شادی بیاہ نہیں کرنی، نہ اپنے بیٹے ان کو دینے ہیں، نہ ان کی بیٹیاں لینی ہیں۔ تو یہ منع خدا نے کیا تھا۔ تو پہلی آیت کے اندر ہی لکھ دیا کہ جو ہے وہ اس نے رشتہ داری کی فرعون کی بیٹی سے۔ تو مطلب بے شک یہاں پر ہمیں جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا کہ سلیمان کو اس جو رشتہ داری ہے اس کا رزلٹ کیا نکلا، لیکن آگے چل کر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ خدا کی راہ سے پھر گیا۔ تو مطلب کہ بے شک جو ہے وہ کئی دفعہ ہم ایسے تعلقات بنا لیتے ہیں، ایسی رشتہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں، اور وقتی طور پر آپ کو شاید اس کا جو ہے نا وہ نہ رزلٹ کوئی جو ہے سامنے آئے، یا وقتی طور پر آپ سمجھتے ہو کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں مشکل میں ڈالے گا، کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ پریشانیوں کے اندر ڈالے گا۔ تو بے شک شروع میں سٹارٹ میں اس کا آپ کو سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگے، تو یہاں پر پہلی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے نا وہ غلطی اس سے ہو گئی کہ اس نے فرعون کی بیٹی سے، حالانکہ خدا نے یہ منع کیا ہے۔ اور آگے مسیح خداوند کی جو بات ہے، اور پھر رسولوں نے جو تعلیم دی، تو وہ تو پولس رسول تو بڑی سخت تعلیم، وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ نہ ہموار جوے میں نہ جتو۔ تو اور وہ اسی میں بتاتا ہے کہ روشنی کا طریقی سے کیا میل جول ہے، خدا کے لوگوں کو بلیال سے کیا موافقت ہے۔ ہاں جی، اور اس لیے وہاں پر وہ کہتا ہے کہ نہ ہموار جوے میں نہ جتے، جوا جو ہے ہموار ہونا چاہیے۔ تو مطلب ایک تو یہ جو غیر اقوام کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ دونوں کرسچن ہوں، میاں بیوی دونوں کرسچن ہوں، ہسبینڈ وائف دونوں کرسچن ہوں، لیکن تو بھی ایک ایماندار نہیں ہے۔ تو مطلب کہ ہم زیادہ تر اس کی انٹرپریٹیشن اسی طرح سے کرتے ہیں کہ غیر اقوام میں شادی نہیں، لیکن بائبل جو بتاتی نہ ہموار جوے میں، تو مطلب وہاں پر یہ آگے لکھا کہ ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کیا واسطہ، میل جول۔ اب دیکھیں ایک ایماندار ہے، ایک بے ایمان ہے، چاہے بے شک وہ کرسچن فیملی میں اندر ہو، مسیحی کیوں نہیں ہو، لیکن بائبل اس سے منع کرتی، ایک ایماندار ہے، ایک بے ایمان ہے۔ بائبل تو یہاں تک منع کرتی ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے دونوں جو ہے نا وہ ایماندار ہونے چاہیے۔
اور پھر دوسرا ایک 9ویں باب دوسرے کرنتھیوں کا 8واں 9واں باب، پولس نے ایک خاندان کے بارے میں بات کی ہے، پورے گھرانے کے بارے میں، کہ وہاں پر وہ کہتا ہے کہ بے شک اگر جو ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے، بے ایمان ہے اور بیوی ایماندار ہے، تو کہتا ہے اگر وہ تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو وہ تو اس کے ساتھ رہ، اور آگے لکھے شاید جو ہے وہ ایک ایماندار بیوی وہ اپنے بے ایمان شوہر کو بچا لے، خدا کے پاس لے کے آئے۔ تو مطلب یہی کام ہے اس کا کہ اگر وہ بیوی ایماندار ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو دعاؤں کے وسیلے سے، اپنے کام کے وسیلے سے جو ہے نا، وہ اپنے رویے بول چال کے وسیلے سے خدا کے پاس جو ہے وہ لے کے آ سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر بیوی ٹھیک نہیں ہے اور اگر وہ رہنا چاہتی ہے، ہسبینڈ ایماندار ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر اس کو وہ رکھو اور وہ اس کو خدا کے پاس لے کے آئے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ وہ نہیں رہنا چاہتا، کوئی دونوں فریقین میں سے بیوی ہو ہسبینڈ اور شوہر ہو، وہ بے ایمان ہے، تو وہ اگر نہیں رہنا چاہتا تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جانے دو۔ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ پھر اس کو جانے دو، ہاں جی، وہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، ایمانداری کے اندر نہیں ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ وہ تو بھائی پابند نہیں ہے اس کا، اس کو جانے دو۔ تو مطلب کہ صرف جو ہے وہ غیر قوام کے تعلق سے نہیں، اکثر ہم یہی سوچتے ہیں، لیکن وہاں پر دوسرا خط کرنتھیوں کا 5واں 6 باب کے اندر پولس نے اس بات پہ بھی بات کی ہے کہ بے ایمان کا ایماندار کے ساتھ، یعنی دونوں جو ہے وہ ایماندار ہونے چاہیے، بیوی بھی اور شوہر بھی، تو پھر جو ہے وہ شادی بھی۔ تو سلیمان نے یہ سٹارٹنگ پہ ہی لکھ دیا کہ اس نے ایک غیر قوم مصر کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی، تو جس کی وجہ سے وہ ابھی تو ہمیں رزلٹ نہیں نظر آتے، لیکن آگے چل کر ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے پھر جو ہے نا وہ توقع کی، جب اس نے محل بنا لیا، ہیکل بھی بنا لی، تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا بھی جو ہے نا وہ ایک وہ مندر بنایا جائے وہاں پر۔ تو پھر اس نے قربانیاں گزاری، وہاں پر عبادت کی، اس کا دل جو ہے وہ پھر گیا خدا سے۔ تو یہ جی ایک رشتہ داری، ایک تعلقات کی بات ہے۔ تو یہ رشتہ داریوں میں ہم بندھے ہوئے ہیں، رشتہ داری ہوتی ہے، اور لیکن پھر بھی بائبل جو ہے نا وہ بہت حد تک منع کرتی ہے۔ زبور پہلے کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، مبارک ہے وہ شخص خداوند کی شریعت میں خوشنودی ہے، ٹھٹھا بازوں، دغا بازوں، یعنی ایسے جو کریکٹر ہیں ان سے دور ہے۔ تو امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ دروغ و لب جو ہیں تو ان سے دور رہنا، ہاں جی۔ اور پھر کج گو جو انسان ہے، کج گو یعنی ٹیڑھا ترشا برا بولنے والا، تو اس سے بھی بچنا، اس سے بھی پرے رہنا۔ تو یہ ایک تعلقات کی جو ہے وہ ایک حد بندی کی گئی ہے ایماندار کے لیے، اور کہ وہ خدا کے منصوبے کو لے کر جو ہے وہ چلے، اور اس کی زندگی سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ اور یہ بے شک مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم مسیح خاندان کہلاتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے وسیلے سے خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے، آمین۔ تو یہ جی اس نے شادی کی، اور جب تک اپنا محل اور خدا کا گھر اور یروشلم کے چگرد دیوار نہ بنا چکا، اسے داؤد کے شہر میں لا کر رکھا۔ تو مطلب یروشلم کے اندر محل اور ہیکل تھی، لیکن جب وہ تک وہ نہ بنا، اس وقت تک اس کو داؤد کے شہر جو سیہون کے اندر اس کو وہ رکھا گیا، اس نے رکھا۔ اور جب محل بن گیا تو پھر وہ اس کو واپس لے کے آیا۔ دوسری آیت میں لکھا، لیکن لوگ اونچی جگہوں میں قربانی کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں تک کوئی گھر خداوند کے نام کے لیے نہیں بنایا۔ تو ابھی تک کیونکہ گھر نہیں تھا، کوئی ہیکل نہیں تھی، تو پھر وہ لوگ اونچی جگہوں پر جو ہے وہ قربانیاں گزرانتے تھے۔ اور لکھا سلیمان خداوند سے محبت رکھتا تھا، خدا سے وہ محبت رکھتا تھا، اور لیکن پھر بھی ایک اس سے جو ہے وہ غلطی ہوئی،
اور کئی دفعہ ہم بھی جو ہے نا خداوند سے محبت رکھتے ہیں لیکن بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، تو ان سے بھی جو ہے وہ بچنا چاہیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ کئی دفعہ بہت بڑے غلطیوں، بہت بڑے گناہوں کا باعث بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خدا کے نام کی بدنامی ہوتی ہے۔ تو سلیمان لکھا ہے خداوند سے محبت رکھتا تھا، خدا کی پہچان تھی اس کو، کیونکہ اس کے باپ داؤد نے اس کو سارا سمجھایا تھا، خداوند کی شریعت پر عمل کرنا، تو یہ ساری پہچان تھی، اور وہ خدا سے محبت بھی رکھتا تھا۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اونچی جگہوں میں قربانی کرتا اور بخور جلاتا تھا، چونکہ ابھی تک محل نہیں تھا بنا، ہیکل بھی نہیں تھی بنی، تو وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح اونچی جگہوں پر قربانیاں گزرانتا تھا۔ قربانیاں، ان کو قربانیوں کا حکم تھا، وہ قربانیاں گزرانتے تھے خداوند کے لیے، اور 5 طرح کی قربانیاں: سوختنی قربانی، جرم کی، خطا کی، نظر کی، سلامتی کے ذبیحے، تو یہ ساری وہ قربانیاں گزرانتے تھے۔ اور آپ دیکھیں وہ قربانیاں گزرانتے تھے، خدا اس پر پھر ایک رات جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، جب اس نے جو ہے نا وہ 1000 قربانیاں گزرانی۔ 4 آیت: اور بادشاہ جبون کو گیا تاکہ قربانی کرے، کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی۔ سلیمان نے اس مذبح پر 1000 سوختنی قربانیاں گزرانی۔ تو یہ چونکہ وہ قربانیاں گزرانتا تھا، اس لیے لکھا کہ جبون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا، اور خدا نے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں گا۔ تو مطلب وہ قربانیاں گزرانتا تھا، اس کی ہیبٹ تھی قربانیاں گزراننا، اس نے سیکھا تھا خداوند کے حضور میں قربانیاں گزراننا، اور وہ گزرانتا تھا، اور یہاں تک کہ 1000 قربانیاں بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے گزرانی۔ تو معنی کیا ہے کہ زبور 20 میں گاتے ہیں ہم کہ وہ تیرے ہدیوں کو، تیری قربانیوں کو یاد رکھتا ہے۔ تو وہ خدا کے حضور میں کوئی قربانی، کچھ بھی جو آپ کرتے ہیں اس کے حضور میں خدا کے ہاں ایک اجر ہے۔ تو وہ اس نے جب 1000 قربانیاں گزرانی تو پھر خدا اس پر ظاہر ہو گیا۔ تو مطلب خدا ایسوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے جو قربانیاں مطلب آج ہم وہ قربانیاں تو نہیں گزرانتے، لیکن اور جو ہے وہ قربانیاں گزرانتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا کہ ہم اونٹوں کا پھل جو ہے نا وہ اونٹوں کی قربانی یا پھل ہر وقت چڑھایا کریں۔ تو یہ، اور پھر رومیوں 12ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو آگے لکھے یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ پرفیکٹ ورشپ ہے، جب ہم جو ہے نا وہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرتے ہیں، یعنی خدا کو پسند ہمارے بدن آتے ہیں۔ تو یہ سولمن نے جب یہ کیا تو پھر لکھا ہے خدا رات کو خواب میں دکھائی دیا، تو یہ اس نے دیکھا ہے، دکھائی دیا، تو خدا نے کہا کہ مانگ میں تجھے کیا دوں۔ تو مطلب خدا کے لیے جو کر رہا ہے، تو خدا نے پھر کہا کہ اوپن آفر، ہاں جی کھلی آفر ہے کہ مانگ میں تجھے کیا دوں۔ تو یہ خدا نے اس کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی مانگ۔ اور میں یہ اکثر کلام میں بھی کہتا ہوں کہ اگر خدا ہمیں کچھ اس طرح کہے کہ بھائی مانگ لے جو کچھ مانگتے، تو ہم بھی ایک بڑی لمبی چوڑی لسٹ تیار کر لیں، خدا یہ دے دے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی، اور ہم مانگتے بھی ہیں۔ ہاں لیکن سلیمان نے کیا مانگا وہ ہم پڑھتے ہیں۔ 6 آیت: سلیمان نے کہا تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے جیسا آج کے دن ہے۔ تو مطلب وہ اس کو ایک بڑا احسان کہتا ہے کہ تو نے میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا تھا۔ آگے کیا لکھے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے جیسا آج کے دن۔ تو مطلب کہ وہ اب دیکھیں کہ وہ اس کو یاد ہے، کہتا ہے خداوند یہ بڑے احسان ہے تیرے، یہ بھی تو نے احسان کیا ہے۔ تو یہ اب دیکھیں یہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ احسان تھا کہ میرا باپ داؤد تیرے ساتھ چلتا رہا،
سچائی سے، صداقت سے، سیدھے دل سے تیرے ساتھ چلتا رہا، اور پھر تو نے اس کو ایک بیٹا عنایت کی۔ تو کہتا ہے یہ بڑا احسان ہے۔ کئی دفعہ ہم کسی ایک برکت کے لیے باقی ساری برکتوں کو بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس، جبکہ جو دوسری ہیں ان کے لیے شکر گزاری نہیں کرتے۔ اگر 10 ہیں تو 10 کو بھول جاتے ہیں، ایک جو نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو طریقہ کار ہے کہ وہ آپ ان 10 کے لیے شکر گزاری کریں خدا کے۔ جیسے فلپیوں خط میں لکھا ہے، تمہاری درخواستیں، التجائیں، مناجاتیں، آگے لکھا ہے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور پیش کی جائیں۔ آپ کوئی پریئر کرتے ہیں، آپ کوئی پٹیشن کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، تو کیسے کی جائے؟ شکر گزاری کے ساتھ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ خداوند تیرا شکر ہے، تو نے یہ سب کچھ ہمیں بخشا ہے اور اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ ہے خداوند تیرا شکر ہے، تو نے یہ برکات دی ہیں، تو نے خاندان دیا، جیسے وہ کہتا ہے تو نے ایک بیٹا عنایت کیا۔ اب یہ دیکھیے خداوند یہ برکات تو نے دی ہیں، گھر بار ہے، خاندان ہے، کلیسیا ہے، تو نے اپنے بیٹا دیا ہے قربانی کے لیے، کفارے کے لیے، نجات کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے، مخلصی کے لیے، ریڈیمپشن کے لیے، ساری باتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے۔ تو نے آج تک مشکلوں سے نکالا ہے خداوند، یہ بھی مشکل اس طرح سے تمہاری درخواستیں، التجائیں، دعائیں، مناجاتیں، آگے کے لکھا ہے شکر گزاری کے ساتھ چڑھائی جائیں۔ تو یہ وے ہے کہ آپ بھرپور خدا کا شکر کریں ساری اس کی برکات کے لیے، دین جا کر جو نیڈ ہے وہ خدا کے ساتھ تخت کے سامنے لے کے آئیں کہ خداوند اب یہ بھی ہمیں ضرورت ہے۔ تو لکھا ہے خدا کا اطمینان سمجھ سے باہر ہے، تمہارے دل و خیالوں کو، آگے لکھا ہے مسیح یسوع میں محفوظ کر لے گا، رکھے گا۔ تو مطلب جو تمہارے دل کے اندر درخواستیں ہیں پھر وہ خداوند کے سامنے محفوظ کی جائیں گی، رکھی جائیں گی۔ تو یہ جی ایک پیٹرن ہے دعا کا، پریئر کا، جو ہمیں جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور اکثر جب کئی دعا جب کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ سٹارٹنگ پہ شروع ہو جاتے ہیں، خداوند یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے۔ تو کئی دفعہ ان کو پیٹرن کا نہیں پتہ ہوتا، جبکہ پیٹرن یہ ہے التجائیں، دعائیں، مناجاتیں شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور چڑھائی جائیں۔ ہاں وہ آتے ہی جو ہے وہ سیدھے سیدھے وہ یہی جو ہے نا وہ اس طرح سے کہنا شروع کر دیں۔ بے شک خداوند دلوں خیالوں کو جانتا ہے، سنتا ہے، لیکن تو بھی ہمیں جو ہے نا معلوم ہونا چاہیے، بائبل کی ایک ایک بات کا معلوم ہونا چاہیے، پیٹرن کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اور اسی کے ساتھ آئیں گے تو خدا جو ہے نا یقیناً جو ہے وہ جواب دے۔ آمین۔ تو یہ جی اس نے یہ کہا ہے 7ویں باب، اب اے خداوند، آپ دیکھیں وہی پیٹرن ہے جو میں نے بتایا، کہتا ہے تو نے بڑا احسان کیا ہے، باپ پر احسان کیا ہے، ایک بیٹا عنایت کیا ہے، یہ بھی احسان ہے، تخت پر دیا ہے، اور آگے کا کہتا ہے اب اے خداوند۔ اب یہی پیٹرن ہے، آپ شکر گزاری کریں پھر خداوند اب یہ مسئلہ ہے۔ آگے پڑھی، اور اب اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا، اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں، اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا مطلب اندر آنے، باہر جانے اندر آنے کا شعور نہیں، اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا، وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی، نہ شمار ہو سکتی ہے۔ سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا۔ تو یہ اس نے پریئر کی ہے کہ خداوند تو سمجھنے والا دل دے، تاکہ میں برے اور بھلے میں فرق کر سکوں، امتیاز کر سکوں، ڈفرنس جو ہے وہ رکھ سکوں۔ تو یہ ایک اچھی پریئر ہے، خداوند ہمیں بھلائی اور برائی کے بارے میں سمجھ دے، ہمیں برے اور بھلے کے بارے میں سمجھ دے۔ کہتا ہے قوم اتنی بڑی ہے اور میں ان کا انصاف جو ہے وہ کیسے کروں، لہٰذا تو مجھے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں جو ہے وہ تیری اس قوم کا انصاف کر سکوں۔ 10ویں ہے، اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب کہ باقی چیزوں سے بڑھ کر پسند کیا خدا نے کیا؟ یہ جو اس نے مانگا ہے، سمجھنے والا دل، یعنی حکمت اس نے مانگی، وزڈم مانگا اس نے مانگی۔
تو یہ لکھا، یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے کیا مانگا ہے، اس نے یہ سمجھنے والا دل کہ برے بھلے میں امتیاز جو ہے وہ کر سکوں۔ تو آج ہمیں برے بھلے میں امتیاز جو ہے نا وہ کئی حد تک جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں، تو اب ویسے بھی اپنے معاشرے کے اندر، کلیسیا کے اندر، اپنے چوک میں دیکھ لیں، برے بھلے کا امتیاز نہیں، وہ چیز نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے ان کو کہ یار یہ برا ہے کہ بھلا ہے، غلط ہے کہ صحیح ہے، یہ راستہ کدھر جائے گا، اس کی منزل کیا ہوگی، یہ نہیں سوچتے ہیں۔ تو اسی لیے نوجوان لڑکے وہ نشے کی طرف لگ جاتے ہیں۔ تو کاش اگر کوئی سوچے کہ یار یہ جس پہ میں چڑھنے لگا ہوں راستہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، یہ برا ہے یا بھلا ہے، تو پھر ان کی زندگی میں کچھ جو ہے وہ شاید جو تبدیلی ہے، کچھ جو ہے وہ برکت آئے، لیکن نہیں سوچتے، کہتے نہیں جی نہیں، ہمیں ساری سمجھ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر سیکھتے بھی نہیں۔ بائبل بیان کرتی، بائبل خدا کا کلام لائٹ ہے، نور ہے، وہ سمجھ دیتا ہے، سادہ دلوں کو وہ دانائی سکھاتا ہے، سمجھ دیتا ہے۔ تو گویا حکمت جو مانگے تو لکھا ہے کہ یہ بات خداوند کو بولیے پسند آئی، ہاں، کہ اس نے یار حکمت مانگی ہے، روپیہ پیسہ نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی، اور اپنے دشمنوں کی موت نہیں مانگی، یہ اس کو خدا کو بھی لکھا ہے پسند ہے۔ اس لیے اپنی پریئر میں جو ہے نا وہ اس بات کو ایڈ کیا کریں، خداوند تو مجھے سمجھ دے، حکمت دے، ہاں جی، فہم دے، انڈرسٹینڈنگ دے، کلام کی سمجھ دے۔ تو یہ میں تو اپنی پریئر میں یہ کرتا ہوں، خداوند تو مجھے سمجھ دے، اور مجھے اور مکاشفے دے، اور جو ہے نا وہ خیال دے، اور جو ہے نا وہ کلام دے، پاک روح کی معموری دے، پاک روح کی نعمتیں دے، پاک روح کے پھلوں سے بھر۔ ہاں، اور یہ مانگنا ہے، مانگے گی، اس لیے کہ مانگو گے تو تمہیں، سولمن نے مانگا، اور امثال 8ویں باب میں لکھا ہے اگر تو حکمت کو پکارے، مطلب کہ پریئر کرے، ہاں، تو ملے گی تجھے، صحیح ہے نا۔ تو یہ مانگنے سے تو سامان نہیں مانگی، تو لکھا یہ بات ان کو پسند ہے۔ آگے پڑھیے، خدا نے اس سے کہا چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے۔ سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا، میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخش، ایسا کہ تیری مان نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا، اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا جو تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہ میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا۔ تو مانی کہ خدا نے سب کچھ دیا، اس نے کہا کہ سمجھنے والا دل بھی تجھے عنایت کیا، اور پھر لکھا عزت، یعنی ایسا کہ بادشاہوں میں آج تک تیری مانند کوئی برپا نہیں۔ ہاں جی، یہاں پہ لکھا اس دور کے اندر تو وہ اپنے جو ہے نا جتنا بھی، آج تو ظاہری بات دولت کی قیمت ڈالر کدھر ادھر اس وقت کتنے کا ہوگا، تو آج تو کہیں کا کہیں ہے۔ تو یہ ہاں جی، ریسرچ جنہوں نے کی ہے کہہ سکتے ہیں ہم، اگر انہوں نے ریسرچ کی ہے تو پھر کہہ سکتے ہیں۔ ہاں جی، تھا ان کے سارا کچھ تھا، خدا نے دیا تھا، ہاں جی خدا نے دیا تھا، تو یہ سارا کچھ خدا نے کہا کہ میں نے تجھے دیا۔ یہی بائبل میں مسیح نے بھی کہا کہ پہلے اس کی بادشاہی کو ڈھونڈو، پہلے اس کی مرضی کیا ہے، ہاں جی، پہلے وہ خدا کیا چاہتا ہے وہ تو مانگو، ہاں جی، وہ مانگتے نہیں، پہلے دوسری چیزیں مانگتے، اگر وہ مانگے تو دوسری چیزیں پھر انعام میں مل جائیں گی۔ اس نے کہا یہ تو نے چونکہ مانگا ہے، تو نے حکمت مانگی ہے، سمجھنے والا دل، میں نے تجھے عنایت کیا، اور ساتھ کیا لکھا ہے کہ میں نے تجھے دولت بھی اتنی دی اور عزت بھی اتنی دی کہ بادشاہوں میں تیری مانند کوئی نہیں، اور اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا،
تو میں تیری عمر دراز کروں. تو آپ دیکھیں خدا نے وہ سارا کچھ دے دیا، تو عمر کی درازی خدا نے کہا نہیں، یہ اگر میرے حضور چلے، آئین کو مانے، کلام کو سنے، تو پھر عمر کی درازی. تو مطلب کہ آپ دیکھیں خدا نے حکمت بخشی، دولت بخشی، شہرت بخشی، سب کچھ، لیکن عمر کی درازی کیسے ہے؟ اگر تو میرے آئین پر چلے گا. اس لیے امثال کی کتاب میں بھی لکھا ہے، اے میرے بیٹے میرے حکموں کو ماننا. یہ لکھا تیرے گلے میں توق کی مان دو، اور پھر ماتھے پر جو ہے نا وہ ٹیکوں کی مان دو. تو لکھا ہے تو ان سے پیری اور عمر کی درازی حاصل کرے گا. تو دولت شہرت یہ سب کچھ ہے، لیکن عمر کی درازی جو ہے نا وہ حکموں کو ماننے سے ہے، خدا کے حکموں کو ماننے سے ہے. تو وہ عمر کو بھی دراز کرتا ہے. جیسے ہمارے سامنے اس کا بادشاہ کی ہے، تو اس نے کہا خداوند میں تیرے حضور چلتا رہا ہوں، تو رونے لگ پڑا اور دعا کی، خداوند دیکھ میں نے یہ کیا ہے وہ کیا. تو مطلب حکموں کو مانا ہو. خدا نے کہا ٹھیک ہے، اب 15 سال اور تیری عمر بڑھا دی. تو عمر کی درازی حکموں کو ماننے سے ہے. ہاں تیری عمر دراز ہوگی. امثال کی کتاب کا یہ حوالہ ذرا دیکھیں، 3 باب پہلی آیت. امثال کی کتاب 3 باب پہلی آیت. ہاں جی امثال کی کتاب میں کافی حوالے ہیں، ایک ہم پڑھ لیتے ہیں. 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے. اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے آگے پڑھیے عمر کی درازی اور پیری حاصل اور سلامتی حاصل کرے گا. تو یہ عمر کی درازی جو ہے یہ حکموں کو ماننے سے ہے. 15ویں آیت. پھر سلیمان جاگ گیا اور دیکھا کہ خواب تھا، اور وہ یروشلم میں آیا اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے کھڑا ہوا، اور سوگتنی قربانیاں گزرانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائی، اور اپنے سب ملازموں کی ضیافت کی. تو مطلب کہ جب وہ ان کے اندر بھی 1000 قربانی چڑھائی، خدا خواب میں دکھائی دیا، ڈسکشن ہوئی، بات چیت ہوئی، سب کچھ دیا. تو لکھا صبح جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ یہ خواب تھا. تو وہ یروشلم کے اندر آ گیا، جہاں پہ خیمہ اجتماع تھا، تو عہد کے صندوق کے آگے. پھر اس نے کیا کی؟ سوگتنی قربانیاں گزرانی، سلامتی کی قربانیاں، اور اپنے سب ملازموں کی ضیافت کی. تو مطلب کیا ہے کہ یہ ایمان لے آیا وہ اس چیز پر. اس لیے شکر گزاری کی قربانیاں خدا کے حضور میں گزرانی، کہ خدا نے جو وعدہ کیا وہ مجھے بخش دیا، اس نے دے دیا. اس لیے آ گیا نا وہاں پر پھر سے شکر کرنے کے لیے. ہاں اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ دعا میں جو کچھ مانگتے یقین کرو کہ وہ تم کو مل گیا ہے، اور مل بھی، دونوں صورتوں میں ایمان رکھنا ہے کہ مل گیا ہے. اس کو اس طرح سے لینا ہے کہ مرضی کے مطابق مل جائے، تو مل گیا ہے اور مل بھی جائے گا. ہاں یہ دونوں سٹیجز ہیں. مل گیا ہے ان ایمان سے رکھنا ہے. ہاں جیسے ہم کہتے ہیں آسمان کی بادشاہی، ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا نے ہمیں دے دی ہے. ہاں دے دی ہے، جیسے کہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے اس نے. ہاں جو بیٹے پر ایمان رکھتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، وہ موت سے نکل کر زندگی میں. تو یہ دے بھی دی ہے اور دے گا بھی، دونوں صورتوں میں. ہاں تو یہ سلیمان آ گیا، وہ مذبح کے پاس آ گیا، عہد کے صندوق کے ہاں جی سامنے. اس نے پھر یروشلم کے اندر قربانیاں گزرانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں. یعنی یہ پیس آفرنگ ہوتی تھی کہ خداوند تیرا شکر ہے، یہ تو نے مجھے برکات دی ہے، یہ تو نے یہ مجھے نعمتیں دی ہیں، برکتیں دی ہیں. تو گویا وہ چڑھانے اس لیے ہے کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت بھی دی ہے، شہرت بھی دی، حکمت بھی بخشی اور عمر کی درازی بھی بخشی ہے. ہاللیلویا. وہ آ گیا اٹھ کر صبح یروشلم کے اندر کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ. اسی طرح سنڈے کو جب ہم آتے ہیں تو یہ اس کی نعمتوں کے عوض میں ہمیں اپنی شکر گزاریاں پیش کرتے ہیں کہ خداوند تو نے یہ ہمیں برکات جو ہے وہ دی ہیں. 16ویں آیت.
اب اس کے سامنے چونکہ حکمت خدا نے دے دی ہے تو پھر ایک بڑا اس کے سامنے ایک مشکل سوال بھی آیا، تو وہ دیکھتے ہیں۔ اس وقت دو عورتیں جو کسبیاں تھیں بادشاہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہوئیں، اور ایک عورت کہنے لگی، اے میرے مالک، میں اور یہ عورتیں دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے میرے ایک بچہ ہوا، اور میرے زچہ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ایسا ہوا کہ یہ عورت بھی زچہ ہو گئی، اور ہم ایک ہی ساتھ تھیں، کوئی غیر شخص اس گھر میں نہ تھا سوا ہم دونوں کے جو گھر ہی میں تھی، اور اس عورت کا بچہ رات کو مر گیا کیونکہ یہ اس کے اوپر ہی لیٹ گئی تھی، سو یہ آدھی رات کو اٹھی، اور جس وقت تیری لونڈی سوتی تھی میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا لیا، اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ صبح کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے، پر جب میں نے صبح کو غور کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہوا تھا۔ پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی، نہیں، یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اور جیتا میرا بیٹا ہے۔ سو وہ بادشاہ کے حضور اسی طرح کہتی رہی۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک کہتی ہے جو یہ جیتا ہے میرا بیٹا اور جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے، اور دوسری کہتی کہ نہیں، بلکہ جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے اور جو جیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ سو بادشاہ نے کہا، مجھے ایک تلوار لا دو۔ تب وہ بادشاہ کے پاس تلوار لے آئے۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ اس جیتے بچے کو چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالو، اور آدھا ایک کو دو اور دوسرا آدھا دوسری کو دے دو۔ تب اس عورت نے جس کا وہ جیتا بچہ تھا بادشاہ سے عرض کی، کیونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی مامتا تھی، سو وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، یہ جیتا بچہ اسی کو دے دے، پر اسے جان سے نہ مروا۔ لیکن دوسری نے کہا، یہ نہ میرا ہو نہ تیرا، اسے چیر ڈالو۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ جیتا بچہ اسی کو دو اور اسے جان سے نہ مارو، کیونکہ وہی اس کی ماں ہے۔ اور سارے اسرائیل نے یہ انصاف جو بادشاہ نے کیا سنا، اور وہ بادشاہ سے ڈرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کرنے کے لیے خدا کی حکمت اس کے دل میں۔ تو یہ جی سٹوری آپ سب جانتے ہیں، 2 خواتین، دونوں کے بچے ہوئے، ایک کا اس کی غلطی سے مر گیا، اب وہ کہتی کہ یہ میرا ہے، دوسری کہتی کہ نہیں میرا ہے۔ تو یہ ان کے درمیان ایک کلیش تھا کہ دونوں اس جوتے بچے کو وہ کہتی تھی کہ یہ میرا ہے۔ تو یہ بادشاہ کے حضور میں معاملہ پیش ہوا، تو بادشاہ کے سامنے بھی لکھا، وہ یہ کہتی رہی، بار بار کہہ رہی تھی، ایک کہتی تھی میرا ہے، دوسری کہتی تھی میرا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر تلوار لا دو۔ اور جب وہ تلوار آئی تو اس نے کہا کہ اس بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو، چیر کر، آدھا اس کو دے دو اور آدھا اس کو۔ اب جس کا نہیں تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات اچھی ہے۔ جس کا تھا اس نے کہا نہیں، بادشاہ یہ بچہ اسی کو دے دے۔ ہاں، کہتی ہے کہ جیتا تو رہے گا، بے شک وہ میرے پاس نہیں، لیکن جیتا تو بادشاہ کو خدا نے سمجھ دی، تو اس نے کہا نہیں، یہ بچہ اسی کو دے دو، کیونکہ یہ بچہ اسی کا ہے، اور اس کو 2 حصے تقسیم نہ کرو۔ اور لکھا کہ سارے اسرائیل میں جو یہ بات سنے، جب انہوں نے یہ سنا تو وہ ڈرنے لگے کہ خدا نے اس کو جو ہے وہ عدالت کرنے کے لیے حکمت اس کے دل میں دی ہے۔ آمین۔ تو یہ سارے اسرائیل کے اندر یہ سمجھ آ گئی، لوگوں کو معلوم پڑ گیا کہ یہ بادشاہ جو ہمیں خدا نے دیا حکمت کے اندر ہے، اس کو سمجھ ہے۔ تو یہی ہمارے لیے لیسن اس میں یہ ہے کہ اس نے مانگا، خدا نے اسے دیا۔ میں اور آپ جو خادم ہیں، خدمت کرتے ہیں، بہت سے معاملات کے اندر ہمیں حکمت کی سمجھ ہے، حکمت کی ضرورت ہوتی ہے جو مانگنے سے ملتی ہے۔ ہاں، ہم یعقوب کے خط کے پہلے باب میں لکھا ہے، اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے۔ ہاں، اور لکھا ہے شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے۔ آگے لکھا ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ اسے خدا سے کچھ ملے، مطلب ایسے جو شک کرتے ہیں، 2 دلیں ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہے، وہ کبھی نہ سوچیں کہ وہ ان کو ملے گا۔ ہاں، تو اس لیے مانگنے سے ملتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جو حکمت اوپر سے آتی ہے وہ پاک ہے، ملنسار ہے، خدا کی طرف سے ملتی ہے، لیکن دنیا کی حکمت وہ شیطانی ہے، نفسانی ہے۔ دنیا کی حکمت جو ہے وہ اس کو بائبل میں لکھا ہے خدا نے بیوقوفی ٹھہرایا ہے، خدا کی نظر میں وہ ساری حکمت جو ہے وہ بیوقوفی، لیکن جو اوپر سے آتی ہے وہ ملنسار ہے، پاک ہے اور بے غرض ہے، اور خدا اپنے مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ یہ جی سلیمان نے
قربانیاں گزارتا تھا، خدا نے اسے دی۔ میں اور آپ ورشپ کرتے ہیں، قربانیاں خدا کے حضور میں چڑھاتے ہیں، گزرانتے ہیں، یقیناً وہ ہمیں بھی حکمت اور مکاشفے بخشے گا۔ اور پول اپنی کلیسیا کے لیے کہتا ہے افسیوں کے خط میں کہ میں ہر روز بلا ناگہ تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں حکمت اور مکاشفے کی روح عنایت کرے۔ تو یہ سارے بلیورز ایمانداروں کے لیے حکمت اور مکاشفے کی ضرورت ہے، لیڈرز کے لیے تو ہے ہی، لیکن سارے ایماندار ہر ایک کے لیے۔ پول اپنے چرچ کلیسیا افسیوں کے خط کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں حکمت اور مکاشفے کی روح بخشے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیا کچھ امید ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اندر حکمت ہوگی، مکاشفہ ہوگا، سمجھ ہوگی کہ خدا کی برکات ہمارے لیے کیا ہے۔ اور جن کے اندر نہیں ہے حکمت، پھر ان کو قدر بھی نہیں ہوتی۔ جن کے اندر ہوتی ہے ان کو پھر قدر ہوتی ہے۔ اس لیے خدا سے مانگیں گے اور سمجھ دے گا اور حکمت دے گا اور کلام دے گا، تاکہ ہم جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چل سکیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ کوئی بھی جماعت میں سے شکر گزاری